اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر کئی عبادات ضروری قرار دی ہیں، جن میں سے ایک قربانی ہے جو صاحب نصاب امیر شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقدی پیسے اس کے پاس موجود ہوں، یا ان سب چیزوں کو ملایا جائے، تھوڑا سا سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی پیسے، کوئی فروخت کرنے کے لیے تھوڑی سی چیز ہو، ان کی مالیت کو ملائیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ رقم بن جائے تو وہ شخص قربانی دے گا۔ اب قربانی جن جانوروں کی دینی ہے، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، من الابل اثنین، کہ اونٹ اونٹنی، ومن البقر اثنین، کہ گائے بیل، اور بھینس اور بھینسا، یہ گائے اور بیل کے ماتحت طبعاً ان کے ضمن میں ان کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ وَمِنَ الضَّأْنِ اثنین، اور دمبا بھیڑ، یہ دو، وَمِنَ الْمَعْزِ اثنین، بکری اور بکرا، یہ کل 8 بنتے ہیں، 4 یہ جوڑے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، یہ ایک شخص کی طرف سے ان میں سے کسی ایک کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں سے اگر کسی کی قربانی دی جائے، ایک شخص بھی اپنی طرف سے دے سکتا ہے، اور 7 افراد مل کر بھی ایک جانور میں بطور قربانی برابر حصوں کی بنیاد پر شامل ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے گھر میں رکھا جائے، اسے خود پالا جائے، اس کی صحیح نگہبانی کی جائے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، املحین موجوعین، کہ آپ سینگوں والے کالے رنگ کے دمبے پال کر قربانی دیا کرتے تھے، اور اونٹ کی قربانی بھی آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ اس لیے بہتر تو ہے کہ گھر میں پال کر جانور کو پھر قربانی دی جائے، لیکن اگر خرید کر دی جائے تو پھر بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی کے جانور میں کچھ بڑے عیوب اور عیب ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا عیب، العوراء البین عورها، وہ جانور جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی جس کی نظر بہت کم ہو، بہت ویک ہو، چارہ بھی نظر نہ آئے، راستہ بھی نظر نہ آئے، اس کی قربانی 4 لا یضحی بہن، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جانوروں کی آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ دوسرا، وہ جانور کہ جو مریض ہے، اور البین مرضھا، واضح طور پر جو بیمار ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، تو شدید بیمار یا بیماری نظر آئے اس میں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور نمبر 3، ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ہڈیوں میں
سلیس نہ ہو، اس کے لیے چلنا دشوار ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور نمبر 4، ایسا جانور البین ضلعها، لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، صاف دکھائی دے کہ یہ لنگڑا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ چوپایا 4 پاؤں والا جانور، اس کی جو ٹانگ بھی زخمی ہو وہ اسے زمین پر رکھے ہی نہیں، یا رکھتا تو ہے لیکن اس پر ویٹ وزن نہیں ڈالتا، زمین سے ٹچ کر کے فوراً اٹھا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قطعاً قربانی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو جانوروں میں چھوٹے موٹے نقائص ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ سامنے رکھ کر قربانی نہیں دیتے، یہ غلط ہے۔ جیسے اگر جانور سینگوں والا ہے، اس کے سینگ کی ٹوپی اوپر والا حصہ اتر جائے یا سینگ کٹ جائے تو لوگ قربانی نہیں دیتے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ سینگ کا جو حصہ دماغ کے اندر ہے، اگر وہ زخمی ہے، سینگ ہلا ہوا ہے، سینگ کی جڑ میں کوئی پرابلم ہے، تو چونکہ سینگ کی جڑ جانور کے دماغ کے بالکل نزدیک ہوتی ہے، تو سینگ کی جڑ اگر زخمی ہو، وہاں سے خون یا پیپ آ رہا ہو یا سینگ بری طرح ہل رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر سینگ کی ٹوپی، سینگ کا باہر کا آدھا حصہ بھی کٹ چکا ہو تو کوئی پریشانی نہیں، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے، بکری ہو یا بکرا 1 سال سے کم نہ ہو، دمبا یا بیڑ ہو 6 ماہ سے ان کی عمر زیادہ ہو، اور ان کو سال والی بیڑوں یا دمبوں میں رکھا جائے، چھوڑا جائے، تو ان میں اور ان میں فرق نہ ہو، یہ ان جیسے لگیں، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور بیل ہو، گائے ہو، بھینس یا بھینسا، ان کی عمر 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، اور کوئی اگر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی دے رہا ہو تو ان کی ایج 5 سال سے کم نہ ہو۔ اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل انتہائی ضروری ہیں، پوری احتیاط سے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ عمر کا شمار جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی جو عیسوی مہینے ہیں ان کے حساب سے نہیں کرنا۔ عمر کا حساب محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو ہجری مہینے ہیں، چاند والے مہینے، ان کے دنوں سے، ان مہینوں کے حساب سے اس کی جانور کی قربانی کے جانور کی عمر کو شمار کیا جائے گا۔ فرق کیا پڑے گا کہ جنوری، فروری اگر عیسوی مہینوں کا حساب کیا جائے تو وہ 7-8 دن بعد میں سال پوری ہوتی ہے، اور اگر ہجری چاند والے مہینوں کا حساب کیا جائے تو عمر 7-8 دن پہلے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ چاند والے مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 یا 28 کا تو ہوتا نہیں۔ اور جنوری، فروری کے جو مہینے ہیں، یہ جو عیسوی مہینے ہیں، یہ 28 کا مہینہ بھی ہے، 31 کے بھی ہیں، 30 کے بھی ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آج کل انتہائی آسان ہے یہ معلوم کرنا کہ 1 جنوری کو چاند والے کس مہینے کی کیا تاریخ تھی، یہ پرکھنا، یہ معلوم کرنا آج کے سائنسی ایجادات کے دور میں انتہائی آسان ہے۔ اس لیے چاند والے مہینوں کا حساب کر کے ہمیں عمر قربانی کے جانوروں کی شمار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سنت ابراہیمی کو ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کے مطابق ہر صاحب ثروت، صاحب نصاب، امیر شخص کو اللہ قربانی دینے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔